رب ذل جلال نے ادب مصطفیٰ کی دربار کا سکھایا تو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ نبی کے پکارنے کے لیے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعض، کہ تم ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو اس طرح میرے رسول کو نہ پکارو۔ حضور علیہ السلام کا نام لے کر نہ پکارو، القاب کے ساتھ پکارو۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نام سے اپنا نام رکھو، میری کنیت کو اپنی کنیت نہ بناؤ۔ حضور علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم، کیونکہ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ تھے، تو اس پر آپ کی کنیت تھی ابو القاسم۔ سب سے بہتر نام عبداللہ، محمد اور احمد ہے۔ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، کل قیامت کے دن انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، ماں کے نام سے نہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ یا فلان ابن فلان، اے فلاں بیٹے فلاں کے، یا فلانۃ بنت فلان، اے فلاں بیٹی فلاں کی، یہ نام سے پکارا جائے گا باپ کی بلدیت کے ساتھ۔ نبی کے در کا ادب سکھایا، یہاں تک کہ ایسا کلمہ کہنے سے منع کر دیا جس کے معنی اچھے بھی ہوں اور کچھ اور بھی، جیسے فرمایا لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو، رائنا کے معنی رعایت فرمائیے، رعایت فرمائیے، نرمی فرمائیے، کرم فرمائیے، معنی یہ بھی ہے۔ اور منافقین راعینا کہہ کر پکارتے اے ہمارے چرواہے علیہ باللہ، تو رب نے منع فرما دیا لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کو رائنا نہ کہو، قول انصرنا، بلکہ یہ کہو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ انصر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ہر مشکل کا حل صلی علی محمد، ہر مشکل کی آسانی ہے۔ رب نے جب بھی اپنے محبوب کو پکارا نام سے نہیں پکارا، القاب سے پکارا۔ کہیں قرآن میں یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا احمدو کہہ کر نہیں پکارا، یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، تو کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، تو کہیں یاسین کہہ کر پکارا، تو کہیں طٰہٰ کہہ کر پکارا۔ تو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح میرے محبوب کو نہ پکارو۔ تو اللہ نے اپنے نور سے نور محمد کو خلق فرمایا اور نور محمد سے ہر چیز کو بنایا ہے۔ یہاں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ کیوں؟ اللہ نے آسمان اور زمین مصطفیٰ کے نور سے بنائے اور نور مصطفیٰ کو اپنے نور سے خلق فرمایا۔ فرمایا کہ اللہ کے نور سے زمین اور آسمان منور ہیں۔ اللہ نے آسمانوں کو ملائکہ سے فضیلت بخشی اور زمین کو انبیاء، اولیاء اور علماء سے فضیلت بخشی ہے۔ فرمایا مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کیسی ہے؟ کمشکاتن، جیسے طاق ہے، طاق تو سمجھتے ہیں نا، کہ طاق جو دیوار میں ایک سوراخ آر پار ہوتا ہے جس میں چراغ رکھے جاتے تھے، اب تو بلب ہے، چراغ لگائے جاتے تھے۔ فیہا مصباح، اس طاق میں چراغ ہے۔ نور مصطفیٰ کی مثال کیسی ہے؟ جیسے طاق ہے اور طاق میں چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ فانوس شیشے کی چمنی میں ہے، فانوس میں ہے۔ فانوس اس کے ارد گرد جو شیشہ ہوتا ہے، نلٹین گولا بتی دیکھی ہوگی آپ نے، اس کے ارد گرد شیشہ ہوتا ہے جس سے روشنی پھیلتی ہے۔ فرمایا طاق میں چراغ، چراغ ہے فانوس میں۔ 0 کا بلب ہے، اس کی اپنی روشنی ہے، 60 کا بلب ہے، اس کی اپنی روشنی ہے، 100 واٹ کا بلب ہے، اس کی اپنی روشنی ہے، 1000 واٹ کا بلب ہے، اس کی اپنی روشنی ہے۔ ہر ایک کی روشنی اپنی ہے، لیکن اللہ کے نور کی روشنی جو مصطفیٰ کی صورت میں چمکی ہے، اس کی روشنی کیا ہے کہ زمین اور آسمان منور ہیں، زمین و آسمان منور ہیں۔ یہ بات اور ہے، اندھے کو روشنی میں کچھ سوجھتا نہیں۔
چمگادڑ دن سورج کو اندھا کہتا ہے کہ وہ کالا ہے کیونکہ اسے نظر نہیں آتا۔ جو نور مصطفیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نور من نور اللہ۔ ابو جہل دیکھتا ہے اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے، صدیق اکبر دیکھتے ہیں تو نور من نور اللہ کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر نے آپ کو صادق کہا، آپ کو امین کہا، نور من نور اللہ کہا، آپ نے فرمایا صدقتا۔ ابو جہل نے آپ کو کاہن جادوگر کہا، آپ نے فرمایا صدقتا۔ یہ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے دل میں اسے اپنی تصویر نظر آئی ہے۔ شیشہ چمکتا ہے، اس میں اس کو اپنی تصویر نظر آتی ہے۔ اگر خود کالا ہے تو کہے کہ شیشہ کالا ہے، شیشہ دھندلا ہے، یہ اس کے نظر کی خامی ہے۔ مصطفیٰ کا نور ہر جگہ چمک رہا ہے۔ اب فانوس کا شیشہ کیسا؟ روشنی ایک ہی رنگ کی ہوتی ہے، روشنی سفید ہوتی ہے، لیکن اس پر رنگین شیشہ چڑھا دیا جائے تو روشنی رنگین نظر آتی ہے۔ اس پر اگر سیاہ کھول چڑھایا جائے تو کالی نظر آتی ہے، اور لال چڑھا دیا جائے تو سرخ نظر آتی ہے، سبز چڑھا دی جائے تو ہری نظر آتی ہے۔ غرض کہ اس پر جیسا فانوس ہوگا ویسی ہی روشنی نظر آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پھاٹک پر لیمپ لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ایک طرف سرخ شیشہ دوسری طرف سبز، اندر لائٹ ایک ہی ہے، وہ جو لائٹ چل رہی ہے وہ ایک ہی ہے۔ جب اس کے ہرے طرف دیکھتے ہیں تو روشنی ہری نظر آتی ہے، سرخ شیشے سے دیکھتے ہیں تو سرخ نظر آتی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کا نور سب پر یکساں ہے، لیکن یہ بات اور ہے کہ برسات کا قطرہ تو ایک ہی ہے، زرخیز زمین پر پڑتا ہے تو ہریالی اگ آتی ہے، بنجر زمین پر پڑتا ہے تو کیچڑ ہو جاتی ہے، سمندر میں پڑ جائے تو کچھ اثر نہیں رکھتا، لیکن سیب کے منہ میں چلا جائے تو اسے چمکتا موتی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کے نور مصطفیٰ کریم کی مثال چمکتا چراغ، طاق میں اور اس میں چراغ ہے فانوس میں۔ اور زجاجہ فانوس کیسا ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اس فانوس گویا کہ ستارہ ہے، چمکتا موتی، در ستارہ خود چمکتا ہے، لیکن اسے فرمایا چمکتا موتی۔ ستارہ دن میں نظر نہیں آتا، رات میں نظر آتا ہے، لیکن موتی کی چمک دن میں بھی ہوتی ہے اور رات میں بھی۔ موتی چمکدار ہے، اندھیرے میں پڑا ہے، دور سے نظر آتا ہے کہ موتی چمک رہا ہے، موتی کی چمک اپنی ہے۔ تو ہر دور میں مصطفیٰ چمکتے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ کون اس سے استفادہ کرتا ہے، اور عاشق موتی کی پہچان رکھنے والا اندھیرے میں پہچان لیتا ہے، اور جس میں نظر کی خامی ہے وہ دن کی روشنی میں بھی نہیں پہچانتا۔ بکتے ہیں سنگریزے بھی ہیروں کے دام پر، کیسے پتھر اور ہیرے کا فرق محسوس نہیں ہوتا تو وہ گدھا کہہ دیتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے۔ وہ جاہل ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسا ہے۔ اپنے کو نبی جیسا کہنا کفر ہے، چاہے کہ نبی کو اپنے جیسا کہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، تو فرمایا کہ وہ چمکتا موتی، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اللہ اکبر کبیرہ، جو روشن ہوتا ہے برکت والے درخت سے۔ کون سا ہے وہ؟ زیتونۃ، زیتون، زیتون کا درخت، وہ درخت ہے زیتون کا۔ زیتون کے درخت کی یہ خاصیت ہے کہ اس پر خزاں، بہار، برسات، آندھی طوفان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا پتا نہیں جھڑتا، اس کا پتا پیلا نہیں پڑتا، اور زیتون بطور تلذذ پھل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، لذت لینے کھانے کی۔ اور زیتون کا تیل بھی بنتا ہے، عرب والے زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں، اور یہ زیتون کا تیل تیل کا کام بھی دیتا ہے اور گھی کا کام بھی دیتا ہے۔ زیتون کا تیل سر میں لگانے کے کام بھی آتا ہے، جسم پر مالش کرنے کے کام بھی آتا ہے۔ زیتون کے تیل میں کھانا بھی تیار کیا جاتا ہے، زیتون کے تیل میں پراٹھے بھی بنائے جاتے ہیں،
زیتون کے تیل میں سالن بھی بنایا جاتا ہے، زیتون کے تیل میں چراغ بھی جلایا جاتا ہے، لیکن ہم چراغ جلاتے ہیں جس تیل سے اس میں دھواں کالا نکلتا ہے، اس میں دھواں ہوتا ہے، لیکن زیتون کے تیل کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا چراغ جلایا جائے تو اس میں دھواں نہیں ہوتا، دیوار کو کالا نہیں کرتا، چھت کو کالا نہیں کرتا۔ یہ زیتون کے تیل کی خصوصیت ہے۔ قرآن نے قسم اٹھائی، والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ رب نے زیتون اور انجیر کی کیوں قسم اٹھائی؟ ایک تو یہ کہ زیتون کا وہ درخت ہے جس پر رب نے اپنے نور کا تجلی فرمایا، دوسرا معراج کی شب میرے آقا علیہ السلام نے انجیر تناول فرمائے اور زیتون کا تیل سر میں لگایا، تو رب نے مصطفیٰ کے انجیر کھانے اور زیتون کے تیل لگانے کی قسم اٹھائی۔ قسم ہے انجیر کی اے محبوب جو آپ نے تناول فرمایا، قسم ہے زیتون کی جس کا تیل آپ نے بطور زینت سر میں لگایا۔ رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، زیتون کا تیل سر میں لگایا بطور زینت کے، اور زیتون کا تیل اگر اسے آگ بھی نہ دکھائی جائے تب بھی چمکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ چراغ جو طاق میں ہے اور اس کے ارد گرد فانوس ہے، وہ چراغ برکت والے تیل سے منور ہے۔ میرے محبوب کے نور کی مثال یہ ہے کہ اس میں دھواں نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، آگ نہ بھی دکھائی جائے تب بھی چمکتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ چمک کسی کو نظر آتی ہے، کسی کو نظر نہیں آتی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور کیا مثال دی؟ لا شرقیت ولا غربیہ، اس کا رخ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ جیسے یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس کا غربی کنارہ ہے اور نصرانیوں کا قبلہ بیت المقدس کا شرقی طرف ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف نماز نہیں پڑھتے، نہ نصارہ مغربی بیت المقدس کے مغرب کی جانب سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی یہودی مشرقی جانب سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا لا شرقیت ولا غربیہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن، رئیس المفسرین، صحابہ میں قرآن کی تفسیر سب سے زیادہ جاننے والے۔ حضور علیہ السلام، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک شب حضور علیہ السلام کے پاس تھا، جب اس شب حضور علیہ السلام سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھے۔ سیدہ میمونہ حضرت عبداللہ بن عباس کی سگی خالہ ہیں، ام فضل حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ اور سیدہ میمونہ دونوں سگی بہنیں ہیں۔ ان کے یہاں تھا، حضور علیہ السلام تشریف لائے، میں حضور علیہ السلام کے سراتی کی طرف سو گیا۔ نصف رات گزرنے کے بعد میرے آقا بیدار ہوئے، حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حضور علیہ السلام کو وضو کروایا مشکیزے سے، تو اللہ رب العزت کے حضور آقا نے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ تو وہ رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشکات وہ طاق سینہ مصطفیٰ ہے، مصباح چراغ دیا وہ مصطفیٰ کا قلب انور ہے، اور یہ زجاجہ فانوس مصطفیٰ کریم کی نبوت ہے۔ قلب سے نور سارے عالم کو منور کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کسی کہنے والے نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا ید بیضا، عصا، ایک تو ہاتھ بغل میں ڈالتے چمکتا تھا، چھڑی اندھیرے میں کھڑی کر دیتے تھے چمکتی تھی۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا معجزہ اس سے بڑھ کر ہے۔ دو انصاری صحابی برسات کی اندھیری راتیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں موجود ہیں، رات بہت دیر ہو گئی، اب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا، اندھیرا ہے کیسے جائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے چھڑی لی، اس پر ہاتھ پھیرا، وہ چمکنے لگی،
وہ دونوں صحابی اس چھڑی کی روشنی میں چلے۔ اب آگے وہ مقام آ گیا جہاں دونوں کے راستے الگ تھے، دونوں ایک گھر کے نہیں، ایک محلے کے نہیں، ایک گلی کے نہیں، علیحدہ علیحدہ گھر ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ یا ایک دوسرے کو چھوڑ کہ جس کے پاس چمکتی چھڑی ہے وہ اس کو چھوڑ کر واپس آئے، اندھیری رات میں، برسات کا ٹائم، کیچڑ ہے، کیسے؟ تو ان صحابی کا عقیدہ دیکھو کتنا مضبوط ہے۔ جس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے فرمایا، دوسرے ساتھی سے کہا کہ لاؤ چھڑی میری چھڑی سے لگاؤ۔ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ اس طرح کر لینا تم، ان کا یہ یقین تھا کہ جسے مصطفیٰ نے روشن کیا ہے وہ آگے بھی دوسروں کو روشن کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ صحابی کا ہے کہ جسے مصطفیٰ منور کر دے وہ آگے اوروں کو منور کرتا ہے، اور جسے در مصطفیٰ سے کچھ نہیں ملا وہ آگے بھی کچھ نہیں دیتا، ہر چیز در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ تو صحابی نے اس کی چھڑی لی، اپنی چھڑی سے لگایا، وہ چھڑی چمکنے لگی، آگ نہیں تھی، روشنی تھی، اس روشنی سے وہ چمک اٹھی، اور دونوں صحابی اپنی اپنی چھڑی کی روشنی میں اپنے گھر کو پہنچ گئے۔ مصطفیٰ کریم کے نور سے جس نے نور حاصل کیا، نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے چنگاری پالیں۔ چلیے جہنمی کہیں گے جنتیوں سے، جاہل تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا نور نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جہنمی کہیں گے جنتیوں سے تمہارے نور سے ہم نور کی چنگاری پالیں۔ جنتیوں کی پیشانی چمک رہی ہوگی، اس روشنی میں چل رہے ہوں گے، اور اس روشنی پر جہنمی بھی چلیں گے، لیکن روشنی آگے ہوگی، پیچھے فقط وہ اس کے سہارے جا رہے ہوں گے۔ یہ پل صراط پار ہوگا، لیکن جنتی پار ہو جائے گا، جہنمی جہنم کے گڑھے میں جا گرے گا۔ یہ کفار کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نہ شرقی ہے نہ غربی، اللہ نور ہے آسمانوں زمینوں کا، اللہ کے نور کی مثال میرے محبوب کی نبوت سارے عالم میں ہے، کسی ایک سمت نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، کسی ایک سمت نہیں، صرف مشرقیوں کے لیے نہیں، فقط مغربیوں کے لیے نہیں، فقط شمالیوں کے لیے نہیں، فقط جنوبیوں کے لیے نہیں، سب کے لیے، شرقی بھی، غربی بھی، شمالی بھی، جنوبی بھی، اوپر بھی نیچے بھی، ہر ذرہ مصطفیٰ کے نور سے منور ہوتا ہے۔ یہی عقیدہ حاضر و ناظر کا ہے کہ مصطفیٰ کا نور جہاں کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ کمرے میں بند اندر بیٹھا ہوا باہر کی دھوپ دیکھ رہا ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ سورج موجود ہے، دھوپ کو دیکھ کر سورج کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں مصطفیٰ کا نور ہے وہ پہچان جاتا ہے کہ مصطفیٰ نور من نور اللہ ہے، اور جس کے دل میں اندھیرا ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا، اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جس کے دل کی آنکھ منور ہے اسے ہر چیز میں مصطفیٰ کے نور کا تجلی نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم و کرم فضل فرمائے، ہمارے قلوب کو اپنے محبوب کے نور سے منور فرمائے، آمین۔